بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا تھا۔ تحریک انصاف کیسے بنی؟ تحریک انصاف کو بنانے کی وجہ کیا بنی؟ عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں 3 بار سیاست میں آنے کی دعوت دی گئی۔ ایک بار جنرل ضیاء الحق نے اس وقت دعوت دی جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ وزیر اعظم جنیجو کی حکومت کو ضیاء الحق نے برطرف کر دیا تھا۔ دوسری بار نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سیاست میں آنے کی دعوت دی۔ اسی بار جب نواز شریف کی حکومت کاکڑ فارمولے کے تحت برطرف ہوئی، نگران وزیر اعظم معین الدین قریشی نے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کابینہ میں شرکت کی دعوت دی، لیکن تمام مواقع پہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ عمران صاحب اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ ملک و قوم کے حالات انہیں بارہا پریشان کرتے ہیں، بلکہ سیاست ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس دوران عمران خان صاحب سے اخبارات میں سوالات بھی پوچھے جانے لگے، کیا آپ سیاست میں قدم رکھیں گے؟ جس کا جواب عمران خان صاحب واضح طور پر نہیں میں دیتے تھے، لیکن پھر قدرت نے 2 ایسے واقعات کیے کہ جس کے بعد عمران خان صاحب سیاست میں آنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعات کیا تھے؟ یہ اکتوبر 1994 کی بات ہے۔ شوکت خانم کی عمارت مکمل ہو چکی تھی، عملہ رکھا جا چکا تھا، اب اس میں علاج کی سہولتیں مہیا کی جانی تھیں، لیکن فنڈز ختم ہو گئے، کہیں سے بھی فنڈنگ نہیں مل رہی تھی اور آغاز کے لیے کم از کم $40 لاکھ کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کے ایک دوست طاہر علی خان نے مشورہ دیا، ایک بڑا سا ڈبہ اٹھا کر ڈسکا چلتے ہیں۔ کروڑوں روپے تو کوئی دے نہیں رہا تھا عمران خان صاحب کو، اس لیے عمران خان کو مجبوراً یہ بات ماننی پڑی اور عام لوگوں سے 10 20 روپے اکٹھے کرنے لگے۔ ڈسکا میں عمران خان صاحب نے ایک بڑے ڈبے کے ساتھ چکر لگایا اور کچھ ہی دیر میں 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے۔ یہ ترویجہ کامیاب رہا۔ پھر عمران خان صاحب نے پورے ملک کے تعلیمی اداروں اور بازاروں سے یہی مہم چلا کر لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لیے۔ 7 ہفتے بعد جب یہ مہم ختم ہوئی، ہاں $40 لاکھ کی ضرورت تھی، ہاں $50 لاکھ جمع ہو چکے تھے، یعنی $1 ملین اضافی اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس دورے میں صرف رقم ہی اکٹھی نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کا عام آدمی کتنا کشادہ دل اور ان پر کتنا اعتبار کرنے والے ہیں۔ عمران خان کے اپنے مطابق یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے سیاست میں آنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ کپتان نے ارد گرد کے لوگوں کو سیاست میں انٹرسٹ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ یہ باتیں اس وقت کے حکمرانوں سے چھپی نہ رہ سکیں۔ پہلے سے عمران خان کے ملک کی چندہ مہم غیر معمولی عوامی دلچسپی دیکھ چکے تھے۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری جان بھی آپ پہ قربان۔ اکتوبر میں فنڈ جمع ہوئے تو دسمبر 1994 میں ہسپتال کا افتتاح کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بقول عمران خان، آصف علی زرداری نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ ہسپتال کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے تو ہسپتال کا افتتاح ایک کینسر۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کون کیا تھا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ بچی سے کروانا تھا، لیکن انہوں نے آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو
ہسپتال کی افتتاح کی تقریب میں بھی نہیں بلایا۔ اب آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو عمران خان صاحب سے بہت ناراض تھیں۔ بے نظیر بھٹو نے عمران خان صاحب کی پی ٹی وی پہ چلنے والی چندہ مہم بھی رکوا دی۔ شوکت خانم کو سب سے زیادہ چندہ رمضان شریف میں ملتا تھا اور اشتہار بند ہونے سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ مزید یہ کہ پی ٹی وی پر فنڈ جمع کرنے کے لیے جو ٹرانسمیشن ہوتی تھی اس پر بھی پابندی لگا دی۔ اسی دوران لیڈی ڈیانا شوکت خانم ہسپتال کا دورہ کیا تو عمران خان صاحب کو اور ہسپتال کو عالمی پذیرائی رائے ملی۔ شاید یہ بات بھی کچھ طاقتور حکمرانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوئی۔ یہ سلسلہ 1 سال تک جاری رہا، لیکن پھر وہ ہوا جس کا کسی کو توقع نہیں تھی۔ 14 اپریل 1996 کی صبح عمران خان صاحب معروف کاروبار شخصیت نسیم سہگل کو شوکت خانم کا دورہ کرانے کے لیے تیاری کر رہے تھے اور شوکت خانم میں بم دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں کینسر کے 2 بچے شہید ہو گئے جو پہلے سے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کسی ہسپتال میں پہلا بم دھماکہ تھا۔ اس ثانیے میں 7 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے تھے۔ ہسپتال کو کروڑوں روپے کا نقصان الگ ہوا۔ بے نظیر بھٹو اسی دن ہسپتال کے دورے پر آئیں تاکہ مریضوں سے مل سکیں اور عمران خان صاحب سے تعزیت کر سکیں، لیکن عمران خان صاحب بے نظیر سے اتنے ناراض تھے وہ بے نظیر کے پہنچنے سے پہلے ہی، جو اس وقت پاکستان کی وزیر اعظم تھیں، چلے گئے اپنے گھر۔ اور اگلے دن عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے وزیر اعظم سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بے نظیر بھٹو نے ڈرامہ کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بے نظیر کے ساتھ تعلقات اسی صورت میں بحال ہوں گے جب تک کہ وہ ہسپتال کے جتنا نقصان ہوا ہے اور جتنا انہوں نے چندہ مہم کو روک کر ہسپتال کو نقصان پہنچایا تھا وہ پورا نہیں ہو جاتا، تبھی بے نظیر کے ساتھ بات کروں گا۔ دوسری طرف نواز شریف بھی اسی دن ہی شوکت خانم کے دورے پر پہنچے۔ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں ہسپتال کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس دوران عمران خان صاحب ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ تبدیلی چاہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف تھا، کیونکہ وہی حکومت کی تبدیلی کے لیے سیاسی مہم چلا رہے تھے۔ دھماکے کے 11 دن بعد 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے لاہور کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور سیاسی جماعت تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جو منشور انہوں نے پیش کیا اس کے مطابق وی آئی پی کلچر ختم کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، توڑ پھوڑ اور منفی سیاست نہیں کرنے دیں گے، بے روزگاری ختم کریں گے اور کٹ پتلی وزیر اعظم کبھی نہیں بنیں گے۔ عمران خان صاحب نے نوجوانوں اور خواتینوں کو خاص طور پر ساتھ دینے کی تنقید کی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ماضی کے چوروں اور فراڈیوں کو اپنی جماعت میں کبھی بھی اکٹھا نہیں کریں گے اور شامل نہیں کریں گے۔ یہ ایک تہلکہ خیز اعلان تھا۔ جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے تو رشتہ داروں اور چند لوگوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے یہ کہا کہ عمران خان سیاست میں تو آ گئے ہیں لیکن امید ہے ٹیمپرنگ نہیں کریں گے۔ تو عمران خان نے اس کا جواب یوں دیا کہ محترمہ نیوٹرل امپائر رکھیں تو پھر دیکھیں کہ بول ٹیمپرنگ کون کرتا ہے۔ روزنامہ جنگ میں ایک رپورٹ چھپی، پاکستان میں تحریک کے لفظ کے نام سے کوئی بھی سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکی۔ عالمی سطح پر تحریک انصاف کے قیام کا رد عمل کچھ اس طرح آیا۔ بھارت نے عمران خان صاحب کو بنیاد پرستوں کا حکمران کہا، جبکہ آسٹریلی میڈیا نے تحریک انصاف کے منشور کو
BBC اور وائس آف امریکہ نے کہ عمران خان کا تبدیلی کا مشہور غیر واضح ہے